بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس چینجنگ انوائرمنٹ میں قطر کے امیر کا بھارت کا وزٹ، کیا کیا ڈیل سائن ہوئی ہیں اور اس میں پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے۔ ریسنٹ اختلافات کے باوجود انڈیا اور قطر میں اتنی گرم جوشی کا کیا مطلب ہے، آئیے جانتے ہیں۔ تو قطر کے امیر کو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی ایئرپورٹ پر خود ریسیو کرنے گئے اور بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا۔ انہوں نے قطر کے امیر کو اپنا بھائی کہا۔ امیر قطر نے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ انڈیا کا وزٹ کیا ہے، جس میں ان کے منسٹرز موجود ہیں، بزنس لیڈرز موجود ہیں اور قطر کے دوسرے ٹاپ آفیشلز جو امپورٹنٹ ڈیسیژن میکرز ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ امیر قطر نے اس موقع پر انڈیا کا وزٹ کیوں کیا ہے، جب دنیا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور امریکہ کی جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر، وہ بڑے بڑے اقدامات لے رہی ہے جس کے امپیکٹس پوری دنیا پر ہو رہے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی قطر نے اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے غزہ ڈیل کے حوالے سے۔ ساری ٹاکس قطر کے شہر دوحہ میں ہوئی تھی، جہاں پر حماس کے آفیسرز موجود تھے، جہاں پر اسرائیلی آفیسرز موجود تھے اور جہاں پر ٹرمپ کی ٹیم کے نمائندے بھی تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کی بڑی تعریف کی تھی۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر ایک ٹاپ میڈیٹر کے طور پر ایمرج ہوا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے مسئلوں میں قطر نے میڈیشن کروائی ہے، جیسے کہ افغانستان میں طالبان سے مذاکرات ہوں یا پھر حماس اور نیتن یاہو کی حکومت کے درمیان مذاکرات۔ قطر نے ہر جگہ پر ہر پارٹی کو اکوموڈیٹ کیا ہے اور اس سٹیج پر قطر اور انڈیا دونوں کی امپورٹنس بڑھی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب جیو پولیٹیکلی معاملات گرم ہو جائیں تو باہمی تعلقات کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، جتنی بھی آپ کے پاس دوسری آپشنز موجود ہوتی ہیں۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اوول آفس میں موجود ہیں اور بڑے ہی اگریسو ایکشنز لے رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ ان کی توپوں کا رخ کس طرف آ جائے۔ آج کل انہوں نے یورپ کو ٹارگٹ کی ہے، تو اس موقع پر زیادہ سے زیادہ ملکوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مل کر کام کریں اور الائنس بنائیں۔ مڈل پاورز کو مڈل پاورز کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ ہم نے اردگان والی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اردگان کے پاکستان، انڈونیشیا اور ملیشیا کے وزٹ کے حوالے سے اردگان اپنا انفلوئنس یہاں پر قائم رکھنا چاہتے ہیں کسی بھی پاسبل یو ایس ایگریشن کے تحت، اور یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ہی کچھ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے انڈیا اور قطر قریب آئے ہیں۔ حالیہ اختلافات کے باوجود اب کیوں قریب آئے اور وہ اختلافات کیا تھے، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ 8 انڈین نیول آفیسرز کو سزائے موت سنائی تھی قطر نے جاسوسی کے الزام میں کہ یہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اگریسو اقدام تھا قطر کی جانب سے، اور قطر نے اس موقع پر انڈین جاسوسوں کو پکڑا تھا جب راک کی ایکٹیویٹیز اور بھی دنیا میں ایکسپوز ہو رہی تھی، یو ایس میں، کینیڈا میں اور پاکستان میں اور قطر میں۔ قطر نے ان کو سزائے موت سنا دی، لیکن مودی نے انٹروین کیا اور ان کی سزا کو ختم کر دیا گیا، اور اس وقت جو 7 انڈین نیوی کے آفیسرز ہیں وہ بھارت پہنچ چکے ہیں، اور جو ایک جاسوس رہ گیا ہے قطر میں، اس پر ایک کمپنی کی جانب سے کرپشن کے الزامات ہیں اور اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ تو اس چپکلش کے باوجود انہوں نے وزٹ کیا ہے، اس میں ایک بڑا ریزن ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کو اپنی آئل اینڈ گیس کی پروڈکٹس بیچیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے آئل پروڈیوسر بن جائیں اور امریکہ وہاں سے ریونیوز کمائیں۔ اب LNG کے حوالے سے پوری دنیا میں کس کا نام آتا ہے؟ قطر کا۔ دنیا کا ٹاپ LNG اور LPG ایکسپورٹر ہے قطر۔ پاکستان ان سے گیس لیتا ہے، بھارت ان سے گیس لیتا ہے، یورپ ان سے گیس لیتا ہے اور دوسرے وہ ممالک جو زیادہ گیس پروڈیوس نہیں کرتے، اور اس حوالے سے انہوں نے بھارت کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا ہے۔ اس ڈیل کے اندر بھارت کو تقریباً $6 بلین کا فائدہ ہوا ہے۔ کچھ ایکسپورٹر کے مطابق قطر نے یورپ کے اوپر بھارت کو ترجیح دی تھی اس ایگریمنٹ کو کرتے ہوئے کچھ سالوں پہلے، اور اس کی ایک ریزن ہے بھارت کی سب سے بڑی مارکیٹ۔ بھارت جب بھی کسی سے بزنس کرنے جاتا ہے، اس کو سب سے بڑا کمپٹیٹیو ایج کیا ہوتا ہے کہ بھارت کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے، تو بھارت کے پاس یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اس کا ایک بڑا ریزن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی آئل اینڈ گیس کے ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے، جس پر قطر کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اور بھارت کے پاس بھی یہاں پر موقع آیا ہے کہ ان کے ساتھ ذرا ری نیگوشیٹ کیا جائے کہ دیکھو جی اب تو ہمارے پاس امریکہ کا آپشن بھی ہے، آپ کتنی سستی کر سکتے ہیں اپنی گیس۔ تو اس حوالے سے اب امیر قطر خود چل کر آئے ہیں، بڑا زبردست استقبال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری جو مجبوریاں ہیں وہ قطر کی ہیں، ان دونوں ممالک کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ اگر یہ میوچلی کوئی ڈیل ایسی کر لیتے ہیں جو انہوں نے پہلے ڈیل کی تھی، شاید اس کو رینیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ قطر کی مجبوری یہ بھی ہے کہ 8 لاکھ سے زائد انڈینز قطر میں کام کرتے ہیں اور قطر کی اکانومی میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ تر لیبرز ہیں اور ٹیکنیشینز ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی امپورٹنس ہے۔ مطلب اگر قطر سوچتا ہے کہ اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے اور ایک جھٹکے میں انڈین ورکرز کو نکال دیں تو قطر کا فنکشنل رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر پاکستانی ورکرز آتے ہیں اور پھر باقی ملکوں کے ورکرز آتے ہیں، لیکن انڈینز کی تعداد ٹاپ پر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انڈیا کو آبادی کی وجہ سے بہت بڑا ایج مل جاتا ہے بہت سی جگہوں پر، تو یہاں پر دونوں ملک سمجھدار ہیں، دونوں کو پتہ ہے کہ آپس میں اگر کوئی ٹریڈ ڈیل کریں گے تو دونوں کو ہی فائدہ ہوگا، دونوں اسے کوئی ون ون سچویشن نکالنے کی کوشش کریں گے۔
اس لیے دونوں کے درمیان معاہدے میں اس کے علاوہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بھی بات ہوئی ہے، اپنی ٹریڈ کو ایکسپینڈ کرنے کی بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ یعنی پیورلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ بھارت یہاں پر آگے بڑھا ہے قطر کے ساتھ۔ دوسرا، انڈین اسٹریٹجک تھنکرز یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یو ایس سے زیادہ آئل اینڈ گیس بائی کرنا شروع کیا تو یو ایس کا انفلوئنس بڑھ جائے گا انڈین پالیسیز پر، اس لیے اندر سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی جو ڈیلز ہیں وہ ڈیورسیفائڈ رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شعبہ ہے جس کو انڈیا ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہے ڈیفنس۔ یہاں پر انڈیا چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز میں اضافہ ہو تاکہ یہ جو سیکیورٹی کے ٹھیکے ہیں وہ انڈین کمپنیز کو مل سکیں۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں سیکیورٹی کی، ان میں بھی بھارت انٹرسٹڈ ہے اور بھارت اپنی سروسز پرووائڈ کرنا چاہتا ہے۔ میڈل ایسٹ میں ہسٹوریکلی پچھلے 60-70 سالوں کی بات کریں تو پاکستان ایک میجر ڈیفنس پلیئر تھا جس کو انڈیا اب ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ قطر انڈیا کے ساتھ اب اسٹریٹجک تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے اور ان تعلقات میں انڈیا ڈیفینیٹلی پاکستان کے رول کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے دوسرے ایریاز میں اس کی ایک ایگزامپل ہے افغانستان۔ قطر نے ہمیشہ افغان طالبان کو ہوسٹ کیا ہے اور ان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں اور انڈیا اندر سے یہ بھی چاہتا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ قطر ان کی دوستی کروائے۔ ویسے تو انڈیا اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی، اور انڈیا جب بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں انڈیا اپنا ایک موقع ڈھونڈ رہا ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں بڑی میٹنگز ہوئی ہیں انڈیا اور افغان آفیسرز کے درمیان۔ یہاں پر انڈیا قطر کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اس رول کو ایکسپینڈ کرنے میں قطر ان کی مدد کرے اور افغانستان میں ایک اہم رول مل جائے انڈیا کو جس سے وہ پاکستان کو کاؤنٹر کر سکے، اور اس لیے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے پاکستان کی ان کلیئر اور ویک پالیسیز۔ پاکستان اپنی غیر مسلسل اور ان کلیئر پالیسیز کی وجہ سے خطے میں اپنی اہمیت کو کم کرتا جا رہا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو کنٹریز پاکستان سے زیادہ قریب تھیں، یعنی ان کے تعلقات پاکستان سے زیادہ تھے، ہماری کمزور پالیسیز کی وجہ سے وہ ہمارے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور انڈیا سے اپنے ریلیشن زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔